سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیے۔ جب تک آپ میں یہ خوبی پیدا نہیں ہوگی آپ کامیاب اور خوش و خرم نہیں ہو سکتے۔ ایک معقول خود اعتمادی ہی کامیابی کی طرف بڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ احساس کمتری کا شکار دماغ مستقبل کی کیا منصوبہ بندی کر سکتا ہے، لیکن خود اعتماد شخص اپنی صلاحیتوں سے مکمل آگاہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ اس دماغی صلاحیت اور انداز فکر کی بلندی اسے سیدھا راستہ دکھا رہی ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے کہ کئی باصلاحیت افراد کو خوف زدہ کر کے نکما اور قابل رحم بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح ان کو احساس کمتری کے آزار میں مبتلا کر دیا گیا ہے، مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا حل درست علاج میں مضمر ہے۔ آپ اپنی ذہنی فکر و تردد کو بہتری کی طرف گامزن کر سکتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ایسا کر کے رہیں گے۔ احساس کمتری سے نجات کے کئی راستے اور طریقے ہیں۔ نارمن ونسٹن ایک مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ممکن ہے آپ کو کوئی بڑا بھائی ہو جو ایک بے حد ذہین اور اعلیٰ صلاحیت کا حامل رہا ہو۔ وہ اسکول میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا ہو، جبکہ آپ سی کلاس میں پاس ہوتے رہے ہوں اور کبھی ترقی نہ پا سکے ہوں۔ چنانچہ آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا، آپ زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور جبکہ اس کے مقدر میں ترقی ہی ترقی لکھی ہوئی ہے۔ وہ اے گریڈ میں پاس ہوتا رہا اور تم سی سے آگے نہ بڑھ سکے، چنانچہ تم نے فرض کر لیا کہ تمام زندگی تم سی گریڈ میں ہی رہو گے۔ کیا تم نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اسکول میں نمایاں نہیں تھے لیکن بعد میں کامیابیوں نے ان کے قدم چومے؟ صرف اسکول اور کالج میں اے گریڈ حاصل کرنا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ وہ ایک بڑا کامیاب انسان بنے گا۔ اگر آپ احساس کمتری سے ہر حالت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں، تمام منفی خیالات سے جان چھڑا لیں، خدا پر بھروسہ رکھیں اور خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ میں یہاں عام عبادتوں کا ذکر نہیں کروں گا، میرا کہنا ہے کہ پوری دل جمعی اور خلوص دل کے ساتھ خدا کے احکامات پر عمل کریں۔ نارمن ونسٹن کہتے ہیں، ایک ذی وقار اور ذی شان خاتون جو کہ ٹیکساس کے ایک شاندار ہوٹل میں کک تھیں، ان سے جب پوچھا گیا آپ اپنے مسائل کو کس طرح حل کرتی ہیں، خاتون نے جواب دیا کہ معمولی مسائل کے لیے تو معمولی اور عام عبادات ہی کافی ہیں، لیکن اگر بڑا معاملہ درپیش ہو تو اس کے لیے عبادت بڑی لگن اور عاجزی سے کرنی چاہیے۔ اب ہم خلاصے کی جانب آتے ہیں۔ خود اعتمادی کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ اپنی سوئی ہوئی قوتوں کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ نارمن ونسٹن یہاں پر آسان اور قابل عمل مشقیں پیش کرتے ہیں جو کہ 10 پوائنٹس پر مشتمل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان قوانین پر عمل کر چکے ہیں اور نتائج بہت اچھے کامیاب وصول ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں۔ آپ کی قوت ارادی میں یقیناً اضافہ ہوگا اور آپ ایک جذبہ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ وہ 10 قوانین کون سے ہیں؟ آئیے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے دل اور ذہن میں طے کر لیجئے کہ آپ ایک مکمل کامیاب انسان ہیں۔ اس تصور کو مستقل قائم رکھیے اور ذرا بھی دھندلانے مت دیجیے۔ آپ کا ذہن رفتہ رفتہ یہ تصویر کو مزید اجاگر کرتا رہے گا۔ اس تصور کو ہمیشہ قائم رکھیے اور کبھی اوجھل نہ ہونے دیجیے۔ اگر غلطی ہو گئی تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ذہن برابر اس تصویر کو مکمل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو صرف کامیابی پر ہی نظر رکھنی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی غیر ضروری چیز حائل ہوتی ہے تو اس سے نظر انداز کر دیجیے۔ نمبر 2، اگر آپ کی ذہنی قوت کو کوئی منفی خیال درم برم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے ذہن کو جھٹک کر اس کو فوراً دور کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اپنے تصورات میں کسی چیز کو رکاوٹ مت بننے دیں۔ ایسی باتوں کو فوراً دور بھگا دیں یا کم از کم اس کی اہمیت کو کم کر دیں۔ مشکلات کا مکمل جائزہ لیں اور ان کو خوش اسلوبی سے حل کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ ہمت ہرگز نہ دیں اور خوف کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ نمبر 4، کسی سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی آپ جیسا بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بہت سے لوگ بظاہر پر اعتماد نظر آتے ہیں لیکن اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی خوف ان کے اندر پل رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کبھی آپ کا ذہن مختلف اندیشوں کا شکار تھا۔ نمبر 5، دن میں 10 مرتبہ یہ الہامی الفاظ دہرائیں، اگر خدا میرے ساتھ ہے کسی کی مجال ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ان الفاظ کو بار بار آہستہ آہستہ پڑھیں مگر پورے اعتماد اور یقین سے۔ نمبر 6، ایک ایسے مشیر سے رابطہ رکھیں جو آپ کو ہر بات اچھی طرح ذہن نشین کرا سکے اور آگے کے بارے میں بتا سکے۔ اپنی احساس کمتری کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ بہتر ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک کے معاملات کا تجزیہ کیجیے، اپنا علاج خود تشخیص کیجیے۔ نمبر 7، مندرجہ ذیل قول کو 10 بار دہرانے کی مشق کیجیے، حلق کا پورا زور لگا کر۔ خدا کے فضل و کرم سے میں ہر کام کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ہمت اسی کی بخشی ہوئی ہے۔ ان الفاظ کو دہراتے رہیے، تمام منفی خیالات چٹکی بجاتے ہی غائب ہو جائیں گے۔ نمبر 8، اپنی صلاحیتوں کا ایمانداری سے جائزہ لیجیے اور پھر ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے جائیے۔ اپنی خودی اور عزت نفس کو بھی برقرار رکھیں۔ نمبر 9،
اپنے آپ کو خدا کے بھروسے چھوڑ دیجئے۔ اس کے لیے آپ کو صرف یہ الفاظ کہنے ہیں، میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کے احکام کی پابندی کرتا ہوں، اور فرض کرتے چلے جائیں کہ آپ کے اندر وہ تمام قوتیں صلاحیت کرتی جا رہی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے اور کوئی طاقت آپ کے رگوں پہ میں دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ نمبر 10، بار بار اپنے آپ کو یقین دہانی کرائیں کہ خدا آپ کی سرپرستی کر رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ میں یہ دھیان پیدا کریں، وہی آپ کو طاقت سے نواز رہا ہے اور جو کچھ آپ کو مل رہا ہے سب اسی کی عنایت ہے۔